نے راتیں بھی گزاری۔ کتنا دردناک لمحہ تھا جب سحری کا وقت ہوا، حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہونے لگے، حضرت حاجرہ سلام اللہ نے آگے بڑھ کے اپنے شوہر نامدار کا دامن پکڑ لیا۔ تمسکت بعضیالہ، دامن پکڑ کے بولی، میرے شوہر نامدار، اس محیب وادی میں، اس پہاڑوں کے دامن میں جہاں دن کو بھی خوف آئے، نو نحال معصوم کے ہمراہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر قدم اٹھایا تو زوجہ نے پھر دامن پکڑا، پھر وہی سوال، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ دامن پکڑا، خلیل اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو خاتون خود بولی، کیا اللہ کا حکم تو نہیں؟ تو حضرت خلیل اللہ نے کہا، نعم، ہاں اسی کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے دامن چھوڑ دیا، کہا جائیے، خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جہاں دن نہیں گزارے جا سکتے تھے، پھر اس خاتون نے وہاں راتیں بھی کاٹی۔ وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی ہے، جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر وہ سرزمین ہے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ اپنی پاک باز بیوی اور نو نحال بیٹے کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہو گئے۔ تھوڑا سا توشہ تھا، 2-1 دن کے بعد ختم ہو گیا۔ پھر ماں کی چھاتی سے دودھ بھی خشک ہو گیا، نو نحال پیاس سے تڑپنے لگا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، تڑپتی ہوئی ممتا کا دل بے قرار ہوا۔ ایک پتھر کے سائے میں معصوم اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور پانی کی تلاش میں جبل صفا پہ چڑھی۔ اطراف میں آسمانوں کی طرف دیکھا، کہیں کوئی پرندے اڑتے دکھائی دیں اور پانی کا نشان ملے اور میں وہاں سے بیٹے کے لیے 2 بوند لے آؤں، لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تا حد نظر پھیلا ہوا آسمان ہی آسمان ہے اور پہاڑ ہی پہاڑ نیچے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر مروہ پہ آئیں، درمیان میں نشیبی جگہ تھی، وہاں بیٹے کا من موہنا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا، دوڑ کے گزری اور جا کے صفا پہ گھوم کے دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ ادھر بھی دیکھ لیا، ادھر بھی دیکھ لیا، لیکن ماں تھی۔ پھر دوبارہ صفا پہ آئی، صفا پہ دیکھا، کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پھر تڑپ کے مروہ پہ آئیں، وہاں پھر دیکھا، کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پھر صفا پہ آئی، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، تڑپتی ہوئی ماں کی ممتا، بے قرار دل، ادھر پانی کی پیاس سے تڑپتا ہوا معصوم اسماعیل پتھر کی اوٹ میں، درمیان سے ماں گزرتی ہے تو بھاگ کے گزرتی ہے کہ بیٹے کا من مونا چہرہ بھی نگاہوں کے سامنے رہے۔ ذرا منظر تو دیکھو کتنا دل آویز ہے۔ اللہ اکبر، سینوں میں پتے پانی ہو جائیں، پتھر بھی ہو تو پگھل جائے اس زہرہ گداز داستان سے، لیکن اللہ پر توکل اور ماں کی بے قراریاں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، زبان پہ شکایت نہیں ہے۔ پھر جب مروہ پہ پہنچتی ہیں، 7 چکر مکمل ہو گئے تو ادھر کیا دیکھا کہ معصوم اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ماں کا دل ڈولنے لگا کہ بیٹا آخری لمحوں میں دوڑی کہ بیٹے کو جا کے اپنی چھاتی سے چمٹاؤں، ہو سکتا ہے 2 قطرے دودھ کے اس کی زندگی کی آس بندھا دیں۔ تو ماں دوڑتی ہوئی آئی، لیکن جب قریب آئی تو منظر بدلا ہوا تھا۔ معصوم کی ایڑیوں کے رگڑنے سے تازہ چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی ہے کہ بے قابو ہونا چاہ رہا ہے۔ آگے بڑھی، جلدی جلدی مٹی کی منڈھیری کرتے ہوئے کہا، زم زم، رک جا رک جا۔ اللہ اکبر۔ حاجرہ سلام اللہ علیہا نے حضرت اسماعیل کی محبت اور اپنے رب پر توکل کی انوکھی اور البیلی داستان رقم کی۔ کہا، حاجرہ تو نے بھی حد کر دی، لیکن قیامت تک تیری راہوں کو بھی جلوہ گاہ بنا دیں گے۔ یہاں نبی بھی دوڑیں گے، ولی بھی دوڑیں گے، غوث بھی دوڑیں گے، کتب اور ابدال بھی دوڑیں گے، شہنشاہ بھی دوڑیں گے، کج کلا بھی دوڑیں گے۔ یہ دوڑنا ہم عبادت بنا دیں گے، حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی ان راہوں کی سائی کرتے رہے۔ عجیب رنگ، عجیب منظر اور عجیب کیف کا عالم۔ اچھا، یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہوں گا، اگر آپ کی توجہ ہو، جہاں حضرت حاجرہ دوڑیں اور ان کے مبارک قدم وہاں لگے اور لگ کے ہٹ گئے، عارضی نسبت ہے، مستقل نسبت نہیں ہے۔ جہاں ان کے قدم لگ کے ہٹ گئے وہ جگہ تو جلوہ گاہ بن گئی، اور جہاں حضور خود جلوہ فرما ہیں وہ گنبد خضرا جلوہ گاہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اب یہ پانی جہاں حضرت اسماعیل کے قدم لگے، یہ پانی دنیا کا عظیم ترین پانی ہے، اور پھر اس کا پروٹوکول یہ ہے، اس کو کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے۔ یار